اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 296 سے لے کے 250 قبل مسیح کے دوران کون کون سے واقعات ہوئے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ 296 قبل مسیح کے دوران چین کے اندر شرع خواندگی میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا، اسکولوں کا رواج زیادہ ہو گیا اور زیادہ تر کنفیوشس کی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کی تعلیمات کی ترویج کے لیے جگہ جگہ اسکول بنائے جاتے تھے اور وہ پبلک کے لیے فری تھے۔ 287 قبل مسیح کے دوران ارشمیدس اٹلی کے ایک علاقہ سسلی میں پیدا ہوا۔ 280 قبل مسیح کے دوران روم اور یونانوں میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یونان کی تہذیب زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی اور روم کی جو حکومت ہے وہ مزید طاقتور ہونا شروع ہو گئی اور رومی حکومت نے اپنے آپ کو تیزی کے ساتھ پھیلانا شروع کر دیا اور اس کی وسعتیں کافی حد تک پھیل چکی تھیں۔ یونان میں 280 قبل مسیح کے دوران لکھنے کا ایک نیا رواج شروع ہوا۔ اس میں جانوروں کی کھال استعمال کی جاتی تھی اور اس کے اوپر لکھا جاتا تھا، کیونکہ جانوروں کی کھال کے اوپر لکھنے سے لکھائی کافی دیر تک قائم رہتی ہے۔ 275 قبل مسیح کے دوران بھارت کے اندر کوٹلیا چانکیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے۔ ایک تو یہ اس نے ماریا گپتا جیسے لوگوں کو تیار کیا جنہوں نے ماریا دور حکومت کا آغاز کیا، بہت بڑی حکومت قائم کی، اور اسی کی ہی پیداوار ہے اشوکا، کیونکہ اشوکا بھی مشہور شخصیت ہے جو بھارت میں جس کا نام لیا جاتا ہے۔ کوٹلیا نے ایک اور جو اہم کام سر انجام دیا وہ یہ کہ اس نے نفسیات کے اوپر کتابیں لکھی اور سیاست کے اوپر کتابیں لکھی اور وہ آج بھی اس کو اہمیت سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اور جو کوٹلیا کا اہم کردار ہے وہ یہ کہ اس نے سکندر اعظم سے بہت کچھ سیکھا اور ان کے حملوں کے دوران ان کو مشاہدے میں لایا کہ وہ لوگ کیسے ترقی کرتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں اور ہماری خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں، اور اس کو کتابی شکل دی اور وہ بہت ہی مؤثر ثابت ہوئی۔ 272 قبل مسیح کے دوران بھارت میں اشوکا کا دور حکومت سٹارٹ ہوا۔ اشوکا ماریا گپتا کا پوتا تھا یا اسی کی نسل میں سے تھا اور کوٹلیا چانکیہ کی تعلیمات میں آتا ہے۔ اس کا کنفرم نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ماریا گپتا کی ہی نسل سے تھا۔ 269 قبل مسیح کے دوران اشوکا کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس نے پورے بھارت میں اپنی مہمات کو جاری کیا، وہاں پہ حملے کیے اور حکومتوں کو اپنے قابو میں کر لیا اور پورے بھارت کو ایک حکومت کے سائے میں پابند کیا۔ 264 قبل مسیح کے دوران رومیوں کی فتوحات میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی فتوحات میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تیزی کے ساتھ۔ کارتھیجین کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے تھے کہ یہ وہ علاقہ تھا جن کی تجارت افریقہ سے بہت زیادہ تھی اور کافی مالدار تھا، جس کے اوپر حملے کیے گئے اور ان پر کافی حد تک قبضہ بھی کر لیا گیا۔ روم میں ایک اور کھیل سٹارٹ ہوا اور وہ کافی مقبول کھیل ہے، وہ ہے گلیڈیٹر۔ گلیڈیٹر کے کھیل کا آغاز تقریباً 264 قبل مسیح میں سٹارٹ ہوا۔ 261 قبل مسیح کے دوران بھارت میں اچانک اشوکا نے جو مہمات کا سلسلہ شروع کیا تھا، نئے سے نئے علاقے فتح کرنے کا جو سلسلہ قائم کیا ہوا تھا، اس کو روک دیا، اچانک روک دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے اس کا کوئی خاص علم نہیں ہے۔ بہرحال اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اور خود مذہب اختیار کیا اور تنہائی میں رہنے لگا۔ اس نے جتنے بھی قتل و غارت ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ بھارت میں اس دوران عربک سسٹم استعمال ہوا، جس میں 0 1 2 3 4 5 6 8 9 جیسے جو نمبر ہیں وہ استعمال ہونے شروع ہو گئے، کسی نہ کسی صورت میں وہ استعمال ہوتے تھے اس دور میں۔ تقریباً اسی دور میں 264 قبل مسیح کے دوران یونان کے اندر کافی سارے ترجمے ہوئے، جس میں بائبل کے یونانی ترجمہ بھی اسی دور میں کیا گیا اور دوسرے دیگر جو مذہبی نسخے ہیں ان کو بھی اس میں کنورٹ کیا ہے۔ اور 264 قبل مسیح کے دوران ہی بھارت کے اندر پنجا تانترا کتاب لکھی گئی اور یہ کافی مقبول کتاب ہے۔